بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم سب آپ کو السلام ورحمۃ پروگرام میں خوش اللہ۔ آمدید۔ تفہیم بہت الآثار شکریہ کا جی۔ ایک خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے ایک نئے تھیم کا آغاز کر دیا تھا جو تفہیم دین کے نبوی اسلوب پہ مشتمل تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دینی ہدایات دے رہے ہیں تو اس میں آپ قرآن سے استشہاد پیش فرما رہے ہیں، آپ ہدایات کی حکمت اور مصلحت بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ تشریع اور غیر تشریع کے درمیان فرق بھی واضح فرما رہے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی براہ راست تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع فہم حدیث میں فقہائے صحابہ کے رجحانات کا مطالعہ ہے، اور ہم ان رجحانات میں دیکھیں گے کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ اس میں ہم آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی تعلیل و توجیہ جو صحابہ کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے، اس میں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ کچھ آثار ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عصر کے بعد 2 رکعتوں کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن انہیں مسجد میں ادا نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ امت پہ کسی گرانی کا باعث نہ بن جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج یہ تھا کہ وہ امت کے لیے تخفیف کو ہی پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ کی اس فرمان کی وہ اس طرح اس کو سمجھ رہے۔ جی، عصر کے بعد نوافل پڑھنے کا ایک تو روایات میں وہ اس کی ممانعت بھی آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا عصر کے بعد نوافل نہ پڑھا۔ ایک تو اس کے حوالے سے صحابہ کی تفہیم مختلف تھی، صحیح۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف تھا سیدنا عمر کے فہم سے، تو سیدنا عمر اس پہ لوگوں کو منع کرتے تھے، یہ روکتے سختی تھے، بھی کرتے۔ سختی بھی کرتے تھے، درہ بھی لگاتے تھے کہ انہوں نے منع کیا ہے تو مسجد میں کیوں پڑھ رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس ارشاد کا مطلب بھی جس میں آپ نے منع فرمایا اس کا مطلب بھی مختلف طریقے سے سمجھتے اچھا، ہیں کہ سیدنا عمر کو نا بات کا مطلب یا محل سمجھنے میں کچھ اشتباہ ہوا ہے۔ آپ نے عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اصل میں یہ منع کیا کہ طلوع شمس کے قریب جا کے یا ٹھیک ٹھیک خاص ٹھیک، طور پر اس وقت میں اہتمام کر کے نماز پڑھیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نوافل ادا کرنے کا تعلق، اس میں بھی روایات میں بہت مختلف طریقے سے چیزیں بیان ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک تو صحابہ اس معاملے میں رجوع کرتے تھے کہ آپ بتائیں کہ کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ایک موقع پہ 2 رکعتیں ادا کیں، اور یہ امہات المومنین کے ذریعے سے، سیدہ ام سلمہ کے ذریعے سے، سیدہ عائشہ کے ذریعے سے یہ بات لوگوں تک بھی۔ ہوں، تو اب صحابہ میں یہ بحث ہو جاتی تھی، ایک طرف آپ نے منع فرمایا ہے، ایک طرف امہات بیان کر رہی ہیں کہ آپ نے خود ادا فرمائے۔ پڑھی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ سیدہ عائشہ کے پاس، کیونکہ یہ بات بیان سیدہ عائشہ نے کی، ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ کے پاس جا کے پوچھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات میرے گھر میں نہیں پڑھی، کہ مجھے یہ بات ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اچھا، تو ان سے جا اچھا، کے پوچھو۔ ام سلمہ سے جب پوچھا جاتا رضی اللہ عنہ، تو وہ کہتی تھی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وفد کے ساتھ ظہر کے بعد نماز پڑھتے ہی کسی وفد کے ساتھ گفتگو میں مصروف اس طرح ہو گئے کہ ظہر کے بعد جو آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے وہ نہیں پڑھ سکتے، اچھا، ٹھیک، تو آپ عصر کے وقت فارغ ہوئے اور عصر پڑھ کے میرے گھر میں تشریف لائے، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ اس وقت تو آپ نہیں پڑھا نہیں کرتے تھے؟ پڑھتے، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ اصل میں میں نے ظہر کے بعد والی جو 2 رکعتیں ہیں وہ اچھا میری اچھا چھوٹ اچھا، گئی تھی، وہ میں نے اس وقت پڑھی۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اب سیدہ ام سلمہ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس تو آپ نے اسی موقع پہ 2 رکعتیں۔ ٹھیک ہو گیا۔
یہ اب ایک الگ سوال ہے کہ کیا ام سلمہ تو کہتی میرے پاس اسی موقع پر، اس کے بعد یا اس سے پہلے نہیں. سیدہ عائشہ لوگوں کو بتاتی تھی میرے پاس بعض روایات کے مطابق آپ ہمیشہ یہ دو رکھتے ہیں، اس کے بعد پڑھا کرتے تھے. تو اب اگر یہ ان کا بیان درست ہے کہ اس سے پہلے تو آپ نہیں پڑھتے تھے، لیکن ایک موقع پہ جب آپ کو پڑھنی پڑی تو اس کے بعد پھر آپ ہمیشہ پڑھتے تھے. اب اس کی توجہ سعید عائشہ کر رہی ہیں اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کہ لوگوں کو تو آپ نے منع کیا، خود بھی آپ نہیں پڑھتے تھے، لیکن ایک موقع پہ آپ نے، جیسے ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اس کا پس منظر یہ تھا، آپ نے پڑھی تو اس کے بعد پھر آپ ہمیشہ جو پڑھتے تھے تو وہ پھر میرے گھر میں آگے پڑھتے تھے، باہر نہیں پڑھتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. تو بالکل وہ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہے ہیں، اس کی صحیح تفہیم صحیح. بیان کر رہے ہیں. لوگوں کو تو آپ جو کہ منع کیا ہوا تھا، تو اگر آپ لوگوں کے سامنے پڑھتے، مسجد میں پڑھتے، تو پھر تو لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے یا سمجھتے کہ جو پہلے منع کیا تھا وہ ممانعت ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے آپ گھر میں آ کے پڑھتے تھے تاکہ مجھے دیکھ کر لوگ بھی یہ اہتمام نہ کریں صحیح. اور وہ بھی اس کا یعنی اس پر اصرار نہ شروع کر دیں. اور دوسرے یہ ہے کہ میں نے اگر منع کیا ہوا لوگوں کو تو وہ کنفیوز نہ. بالکل صحیح. تو یہ ایک اس کی مثال ہے کہ رسول اللہ کے ایک عمل کو کیسے ہدایات کے سارے مجموعے میں رکھ کر تو اس کی ایک توجیہ کرنے کی کوشش. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ایک اور روایت ہے جانور سے بدفعلی کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا. انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی چوپائے سے بدفعلی کرے تو اس کو بھی قتل کر دو اور اس چوپائے کو بھی قتل کر دو. تو سیدنا ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اس میں جانور کا کیا قصور ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب تو میں نے رسول اللہ سے نہیں پوچھا، نہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ اس کی کیا وجہ بیان کی ہے، لیکن انہوں نے خود اس کی ایک لاجک بیان کرنے کی کوشش کی کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ جانور کے ساتھ جس جانور کے ساتھ یہ فعل ہو چکا ہے اس کا گوشت کھایا جائے یا اس سے کوئی کسی قسم کا فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ اس کی لاجک خود بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ. یعنی ایک ارشاد ایسا ہے کہ اس کا ایک حصہ سمجھ میں آ رہا ہے. صحیح. جس شخص نے یہ اس کا ارتکاب کیا وہ ظاہر تعزیری سزا ہے، بالکل ٹھیک. تو اس کو تعزیراً قتل کر دو. صحیح. لیکن دوسرا حصہ بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس جانور کو بھی قتل کر دو. بالکل جانور تو ٹھیک. مکلف نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل یہ آپ نے کس پہلو سے بیان کیا؟ تو اس کی وہ ایک تفہیم ظاہر ہے یہ استنباط سے، عقل و صحیح. قیاس کے استعمال سے کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے جانور کا قصور تو نہیں ہے، یعنی اس کو سزا کے طور پر قتل کرنا آپ نہیں بیان کر رہے. اصل میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا جانور اس کا پھر لوگ یہ نہ ہو، لوگوں کے پاس نہ ہو، گھر میں نہ ہو، صحیح. یا لوگ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت نہ کھائیں. آپ نے کہا اس جانور کو قتل کر دو، مراد یہ ہے کہ اس ذبح کر کے گوشت کھانے کے بجائے اس کو ضائع کرو. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک یعنی لطیف بات ہے. ظاہر ہے یہ کوئی نہ تو حرمت کا فتویٰ ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ ایسا جانور حرام ہو جاتا، حرمت کا فتویٰ نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس طرح کے لطیف احساسات یہ ہمیں اور بھی بعض چیزوں میں دکھائی دیتے ہیں. نظر آتے. جیسے بالکل شاید پیچھے ہم نے ایک روایت دیکھی ہوگی، ایک موقع پہ سفر میں کسی شخص کے پاس اونٹنی تھی اور وہ تھوڑی اڑیل اونٹنی تھی، تنگ کر رہی تھی، تو اس نے اس پہ لعنت بھیجی. تو آپ نے کہا وہ جانوروں پہ لعنت نہ بھیجا کرو، لیکن اور جس جانور پہ لعنت بھیجی ہے نا اب یہ سفر میں ہمارے ساتھ نہ جائے. اچھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کو قافلے سے الگ کر. بالکل. اب اس میں بھی ظاہر ہے جانور کا قصور نہیں ہے، جی 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 ایسے ہی. بالکل. لیکن آپ نے یہ ایک پیغمبر کی خاص حساسیت ہوتی ہے، بالکل لطیف ٹھیک. احساسات ہوتے ہیں، تو آپ نے پسند نہیں کیا کہ ایک ایسا جانور جس پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ سفر میں ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک. بالکل. اسی طرح کا احساس یہاں دکھائی دیتا ہے. ایسے جانور کو اب پھر استعمال میں نہ لایا. بالکل صحیح. صحیح ہوگا. یعنی یہ
مختلف جہتیں ہیں اس کی حکمتوں کی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اس کی موجودگی کو پسند نہیں فرما رہے. یہ جانور ذکر میں رہے لوگوں کے تو وہ جی برائی جی جو اس کے جی ساتھ جی اب ذکر میں رہے. ظاہر ہے اگر وہ کیس لوگوں کے سامنے آ گیا ہے تو بات بھی تازہ رہے جانور گی. بات ہوتی رہے گی کہ یہ وہ جانور ہے، اس کا بھی ذکر ہوتا رہے گا. صحیح. اور کئی دفعہ ایسی چیزوں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کا ابھی لوگوں کے وہم میں بات نہیں آئی، لوگوں کا دھیان بھی نہیں جاتا، پھر بعض دفعہ کوئی اس طرح کی شنی حرکت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو اور کئی لوگوں کے دلوں میں ذہن میں یہ چیز یہ پیدا ہو چیز جاتی پیدا ہو جاتی ہے. تو بالکل یہ ٹھیک. حکمتیں ہو سکتی ہیں. صحیح. بنیادی بات یہی ہے کہ اس جانور کو پھر بالکل اس کی صحیح. پریزنس نہ رہے بالکل اور ٹھیک. استعمال بالکل میں. صحیح. سیدہ عائشہ سے ایک روایت ہے، سعد بن نبی وقاص کے بھائی ہیں عتبہ بن نبی وقاص، اور انہوں نے وصیت کی کہ ان کی ایک لونڈی ہے زمع، اور ان سے میرا بیٹا ہے تو وہ لیتے آنا. فتح مکہ کے موقع پہ حضرت سعد بن نبی وقاص جو ہیں وہ گئے اور اس لڑکے کو ساتھ لے آئے، لیکن جو عبد ابن زمع ہیں وہ رسول اللہ کے پاس مقدمہ لے کے چلے گئے کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ کیسے ان کو لے کے جا سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے قد و خال کا جو جائزہ لیا تو اسے عتبہ بن نبی وقاص کے بہت زیادہ مشابہ پایا. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ لڑکا عبد ابن زمع کی سرپرستی میں رہے گا، لیکن اپنی زوجہ سودا سے فرمایا کہ وہ اس لڑکے سے حجاب میں رہا کریں. تو اس فیصلے کی توجیہ سیدہ عائشہ نے اس کی لاجک بیان فرمائی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو عبد ابن زمع کے سپرد تو اس لیے کیا کہ وہ اس کے باپ کے مملوکہ کے بدن سے پیدا ہوا تھا، جبکہ سودا بنت زمع کو اس سے پردہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ کو اس لڑکے میں عتبہ کے ساتھ مشابہت نظر آتی تھی. تو یہ لاجک، یہ وجہ جو ہے رسول اللہ کے فیصلے میں سیدہ عائشہ بیان فرمائی. پہلے تو وہ جو واقعہ ہے اس کی نوعیت، واقعے کی تفصیل تو آپ نے بتا دی، اس میں جو شرعی اصول کار فرما ہے وہ سمجھنا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو مشہور واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کے حوالے سے جو شریعت کا یہ اصول ہے اس کو اپلائی کیا بالکل ٹھیک. کہ اگر ایک باندی ہے، کیا فرض کریں کسی کے منکوحہ ہے اور اس کا ناجائز تعلق کسی کے ساتھ ٹھیک قائم ہے. ہو گیا اور ٹھیک. بچہ اس شخص کا ہے ہوں. جو اس کا مالک نہیں ہے اور جو اس کا شوہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اصطلاح میں آپ نے یوں تعبیر کیا کہ ایک کے وہ فراش پر ہے، یعنی اس کی ٹھیک. نکاح میں ہے ملکیت، صحیح. صحیح. اور دوسرے آدمی نے کلیم کیا. بدکاری کی. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر دعویٰ کرے اور بظاہر لگے بھی کہ اس کا بچہ ہے تو بچے کا نسب اب کس سے ثابت ہو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے آپ نے یہ اصول بیان کیا کہ اگر تو مالک یا شوہر خود نفی کرے، وہ کہے کہ میں اس بچے کو نہیں اون کرتا، پھر احکام الگ ہے، بالکل پھر ٹھیک تو ہے. وہ لعان والے صحیح. احکام صحیح. جاری صحیح. ہوں یا نفی نسب کے احکام جاری ہوں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مالک انکار نہیں کر رہا، شوہر نفی نہیں کر رہا، لیکن دوسرا آدمی دعویٰ کر رہا کہ بچہ میرا ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ نے اصول یہ بیان کیا کہ نسب تو اسی سے ثابت ہوگا جس کی ملکیت میں ہے یا جس کے نکاح. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو اس کیس میں زمعہ جو ہیں، جو حضرت سودا کے والد تھے، باندی ان کی ملکیت میں تھی، ہوں. لیکن اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا حضرت سعد بن نبی وقاص کے بھائی عتبہ بن نبی وقاص نے زمانہ اچھا. جاہلیت. ٹھیک. 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 اور ان کو پتا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو اپنے بھائی کو وصیت کر کے کہ جب تم آؤ گے اور تمہیں موقع ملے تو یہ تمہارا بھائی ہے، ہوں. ٹھیک. ٹھیک. تو تم نے اس کی کفالت کرنی ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے. بالکل تو وہ ٹھیک. فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کلیم کیا صحیح. کہ میرے صحیح. بھائی نے میری وصیت کی تھی، یہ اس کا بیٹا ہے تو اس کی کفالت میں کروں گا. اب زما تو اس وقت تک فوت ہو چکے تھے، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں عبد ابن زما، ٹھیک ہے. سودا کے جو بھائی تھے، بھائی ہیں. بالکل وہ ٹھیک. کہنے لگے کہ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں، میرے باپ کی ملکیت میں تھی، اس کے فراش پہ بچہ پیدا ہو، میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ایسا کیا کہ اس میں دونوں پہلوؤں کی رعایت ہو. اچھا.
تو جو ظاہری قانون تھا اس کے لحاظ سے آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ شمار تو عبد ابن زماں کا بھائی ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹھیک اس کے باپ کی ملکیت میں ہے، بالکل ٹھیک، بچہ پیدا ہوا۔ لیکن آپ نے بچے کو دیکھا تو اتبا کا دعویٰ آپ کو سچا معلوم ہے کہ مشابہت بہت زیادہ تھی اتبا کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے احتیاطاً اپنی زوجہ کو، حضرت سودا کو حکم دیا کہ تم نے اس سے حجاب میں رہنا، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، کیونکہ امہات المومنین کے لیے تو ایک خاص حکم تھا کہ بالکل غیر ٹھیک، محرم کے سامنے وہ روبرو نہیں ہو سکتے۔ بالکل آپ ٹھیک، نے کہا کہ تم نے اس کو بھائی کے طور پر بالکل ٹریٹ صحیح، کرنا ہے، حجاب کے حکم کیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو نسب ہے وہ ظاہری قانون کے مطابق وہ زما سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں ضمناً ایک سوال اگر پوچھنا چاہوں کہ آج کے دور میں شریعہ کا یہ اصول جو ہے اس کو ہم کیا ریپلیس کر سکتے ہیں ڈی این اے سے؟ ڈی این اے کے بیس پہ ہم فیصلہ کر لیں؟ جی، بنیادی طور پر تو ظاہر ہے اس میں اجتہادی شکلیں کئی نکلتی، ٹھیک ہے، اگر تو صورت یہی ہے کہ شوہر جس کے نکاح میں عورت ہے، باندی کا تو معاملہ رہا نہیں، جی جی بالکل، تو اگر تو وہ اس کو ڈس اون نہیں کر رہا ٹھیک ہے، اور کوئی اور آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا بچہ، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ ظاہراً وہ اپلائی ٹھیک ہے، ہو، جس کے نکاح میں ہے وہ۔ بالکل صحیح، اسی کا ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ شوہر جو ہے وہ نفی کرتا ہے، صحیح صحیح، تو اس صورت میں میرے خیال میں بہت سی صورتیں، بہت سے کیسز ایسے بنیں گے کہ جس میں آپ کو تصدیق کے لیے کہ شوہر بے جا نفی تو نہیں کر رہا، جھوٹا الزام تو نہیں لگا رہا، ٹھیک ٹھیک، یا واقعتاً اس کی ہم نے متعین کرنی ہے بلدیت، تو اس صورت میں سائنٹیفک جو ٹولز ہیں ریسرچ ہے ہمارے وہ پاس، جی جی، جس حد تک پہنچ چکی ہو مجھے ظاہرہ میں نہیں پتا، وہ صحیح، جتنی ریلائبل ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ عبداللہ بن بسر روایت بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے گھر جاتے تو آپ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تھے، اور اس کی توجیہ اور لاجک وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت گھروں کے سامنے عام طور پہ پردے نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے بالکل سے سامنے ہٹ نہیں کر کھڑے ہو، ہٹ کے کھڑے ہوتے تو یہ بھی ظاہر ہے آپ کا ایک عمل ہے، تو آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تھے۔ صحیح صحیح اس کو سمجھنے کا ایک عمل ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کی توجیہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ قابل فہم ہے۔ صحیح، یعنی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے کہاں ہونا، بالکل گھر بالکل، کے دروازے کے سامنے کھڑا ہونا ہے یا سائڈ پہ کھڑا، اصل چیز یہ ہے کہ جو آداب ہیں میل ملاقات کے، کسی کے پاس جانے کے، وہ ملحوظ رہنے چاہیے۔ تو آداب میں یہ شامل ہے کہ گھر کا پردہ قائم رہے، آپ کی نظر اندر نہ پڑے، ہم، جان بوجھ کر نظر ڈالنے سے آپ اجتناب کریں۔ اگر ایک اتنا سادہ تمدن ہے کہ گھر کے دروازے پہ پردہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ صحیح بات ہے کہ بالکل دروازے کے سامنے آپ کو نہیں کھڑے ہونا، بالکل ٹھیک، دائیں بائیں ہٹ کے ہونا چاہیے تاکہ نظر نہ پڑے۔ بالکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دروازہ لگا ہوا ہے یا پردہ لٹکا ہوا ہے تو پھر کہیں بھی کھڑا پھر ہوا جا آپ سکتا کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہے، بالکل ٹھیک، بالکل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خوف یا بارش کے بغیر ظہرین اور مغربین ادا کی، ظہر عصر اور مغرب عشاء کو جمع کیا، تو سیدنا ابن عباس سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جمع کرنے کا مقصد کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہ رہے تھے، امت تاکہ کسی تنگی میں نہ، تو اس کی وجہ یہ لاجک جو ہے سن ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں یہ تھی۔ جی، اصل میں تو ابن عباس خود بعض موقعوں پہ بصرہ میں جب تھے تو خود ایسا کرتے تھے، ٹھیک، ان کے ذمہ دار ہے، وہ ایک سرکاری ذمہ داری پر مامور تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو کام کاج میں یا کسی مصروفیت میں وہ بعض دفعہ ایسا کرتے تھے ٹھیک ہے، کہ شہر میں ہوتے ہوئے، اور بظاہر کوئی ہنگامی صورتحال بھی نہیں ہے، عام پرامن صورتحال ہے، لیکن مشغولیت یا مصروفیت میں وہ دو نمازوں کو، ظہر اور عصر کو جمع کرنے کا اچھا، اہتمام کر لیتے۔ ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح، تو اس پر پھر جب لوگ ان سے پوچھتے صحیح یا ہے، سوال کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے میں
بلا کسی عذر کے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی عذر کے آپ نے بھی مدینے میں بعض موقعوں پر نماز جمع کرنے کا مستقلاً نہیں، بہت زیادہ واقعات بھی نہیں، لیکن چند موقعوں پر آپ نے اس کا اہتمام کیا، تو اسے اس کا جواز بالکل ٹھیک، معلوم ہو۔ بالکل اس پر اب لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ہوں جبکہ عذر بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہے، دشمن کا خوف بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نے کبھی کبھی ایسا کیوں کیا؟ ہمارے جیسے کئی یعنی شارحین حدیث بہت سے اعمال کی توجیہ کرتے ہیں کہ آپ نے بیان جواز کے لیے کیا، بالکل تو ٹھیک، ابن عباس بھی یہی کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا کر کے آپ نے لوگوں کو دین کی یہ سہولت بتائی کہ اگر کوئی ایسا کبھی ضرورت ہو اور معمول نہ بنا لیا جائے، جی 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 کوئی بالکل ٹھیک، ایسی مصروفیت ہو تو کبھی موقع پڑنے پر دو نمازیں جمع کر کے بھی پڑھی جا سکتی، تاکہ امت اس معاملے میں تنگی میں نہ پڑے، موقع یا سہولت کے مطابق موقع کے مطابق اس سہولت سے فائدہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سینگی لگوانے یا کھائے پیے بغیر مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے، لیکن اس کا مقصد دونوں چیزوں کو حرام کرانا نہیں تھا، یہ کرنا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کو مشقت سے بچانا تھا۔ یعنی آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں حرام ایسا کرنا جائز نہیں، لیکن یہ آپ مشقت سے بچانے کے لیے آپ نے یہ دونوں چیزوں کو منع فرمایا۔ ہاں، تو اس میں اب دیکھیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ایک آپ کا ارشاد ہے، صحیح، آپ نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں سینگی نہ لگوایا کرو۔ ٹھیک ہے، سینگی لگوانے کا وہ ایک طریقہ ہے، یہ علاج کا ایک طریقہ تھا، وہ ایک آلہ ہوتا تھا خون کو کھینچ کر نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ہاں، تو اس کو سینگی لگوانا کہتے ہیں، وہ جسم کے مختلف حصوں پہ یہ پچھنے لگوانا بھی اسی سے؟ پچنے لگوانا، ٹھیک ہے، تو وہ سینگی وہ آلہ تھا ٹھیک ہے، جو جسم کے ایک خاص حصے پہ یعنی لگا دیا جاتا تھا، اور وہ نیچے سے اس کا جو دہانہ ہے وہ ذرا چوڑا ہوتا تھا، اوپر سے تنگ ہوتا تھا، اور اس کو پھر منہ سے سک کر کے کھینچ کے وہ خون نکالا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک یہ ہے، علاج کا ایک طریقہ تھا، تو ایسا صحیح، لگتا ہے کہ اس سے خون کے نکالے جانے کی وجہ سے یا اس عمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہوئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ روزے کی حالت میں سینگی نہ لگوایا کرو، آپ نے اس کی بظاہر وجہ نہیں بیان کی، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ شاید صحابہ میں اس میں اختلاف بھی تھا، بہت سے لوگ اس پہلو اس پر محمول کرتے تھے کہ نہیں، یہ روزے کے منافی، ٹھیک ہے، یعنی گویا جیسے روزے کے دوسرے کوئی نواقض ہیں بالکل یا ٹھیک ان میں سے ہے، یا روزے میں جو مکروہات ہیں ان میں سے ہے، تو یہ عمل جو روزے کی جو آداب ہے ان کے منافی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ صحابی جنہوں نے روایت کیا وہ اس کو دوسرے پہلو سے توجیہ کر کہ اس کا مقصد اس کو منع قرار دینا یا روزے کی ساتھ اس کی منافعات بیان کرنا نہیں تھا، دوسرا اب یہ تھا کہ اس حالت میں اگر لگواؤ گے تو کمزوری محسوس ہوگی اور روزہ تم نے پہلے رکھا ہوا، بالکل ٹھیک، تو لوگوں پر شفقت اور ان کو مشکل میں نہ ڈالنا یہ مقصود تھا۔ دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ یعنی کوئی شرعی پہلو سے کوئی شرعی ادب نہیں بیان کر رہے، یا بالکل ٹھیک، روزے کے کوئی شرعی احکام نہیں بیان فرما رہے، بالکل صحیح۔ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں یہ کام نہ کرو تاکہ روزے میں تمہیں زیادہ کمزوری ملے۔ ایک اور روایت ہے میرے سامنے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ آدمی پر واجب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ جمعے کا غسل واجب نہیں ہے، اور اس کی وجہ بیان کرتے تھے کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ کام کاج کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اور انہوں نے کپڑے بھی اکثر سوت کے پہنے ہوتے تھے اور پسینہ ہوتا تھا۔ مسجد کا جو صحن تھا یا کمرہ تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا، چھت نیچی تھی، اس سے ایک طرح کی جو ہے وہ پسینے کی بو پھیل جاتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے غسل کی بات آپ نے فرمائی تھی کہ غسل کر کے آیا کرو۔ اصلاً یہ کوئی واجب اس معنوں میں نہیں ہے، یہ ذات میں۔ جی، اس میں یار یہ اس کی توجیہ کی بھی مثال ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات کس پہلو سے بیان فرمائی ہے، صحیح، کس صحیح، پس منظر میں بیان فرمائی ہے، اور اس کی نوعیت کی بھی مثال ہے، اور اس کی بھی کہ بعض دفعہ ایک ہی ہدایت کو سمجھنے میں
زاویہ نظر مختلف بھی ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو پابند تو آپ نے کیا کہ بھئی جمعے کے دن، اور انہی لفظوں سے آپ کی ارشاد مروی بھی ہے، بالکل غسل صحیح. یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہوں. ہر بالغ مرد پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے. واجب. تو لفظ تو آپ نے یہی استعمال، تو ظاہراً ان کا مطلب یہ بن بھی سکتا اور اس سے یہ اخذ کیا جائے تو کوئی یعنی ظاہری الفاظ کے لحاظ سے وہ درست ہے کہ آپ نے اصل میں جمعے کے دن کے یا اس کی عبادت کے جو آداب بیان کیے ان میں یہ شامل ہے. بالکل ٹھیک ہے. جمعے کے دن آپ خاص اہتمام کرنا ہوتا ہے نا، ہوں. کہ آپ مسجد میں آئیں، امام کے آنے سے پہلے پہنچیں اور خطبہ سنیں، تو اس طرح ان آداب میں یہ بھی شامل ہے بالکل کہ جمعے کے دن غسل کر کے آئے. غسل کیا جائے. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ اس کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پابند تو کیا، لیکن پیچھے اصل میں مقصد کیا تھا ہوں. وہ انہوں نے ظاہر ہے معلومات جب لی ہوں گی کہ آپ نے کب کہا، کس موقع پہ کہا، کیا صورتحال تھی، تو انہیں پتہ چلا کہ اصل میں ابتداً آپ نے لوگوں کو پابند نہیں کیا ہوا تھا. بالکل ٹھیک. ہوا یوں کہ جمعے کے لیے لوگ آتے تھے اور ظاہر ہے اس وقت جمعے کی چھٹی کا تصور نہیں تھا، ایسے تو لوگ اپنے کام کاج کام میں. کاج کرتے ہوئے کھیتوں سے یا دوسرے بازار سے وہیں سے سیدھے آ جاتے تھے مسجد کے لیے. بالکل ٹھیک. جب وہ آتے تھے تو گرمی کے موسم میں مسجد کی چھت بہت زیادہ اونچی نہیں تھی، تو لوگ جب اکٹھے ہوتے تو اس سے وہ خود ہی لوگ پریشان ہونے لگتے تھے. بالکل تو ٹھیک. اصل میں آپ نے اس صورتحال کو دیکھ کے کیا کہ بھی جمعے کے دن جب آؤ تو سیدھے کام کاج سے اٹھ کے نہ آ جایا کرو، ہوں. بلکہ نہا کے آیا کرو، صاف ستھرے کپڑے خوشبو لگا کے آیا کرو، تاکہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اذیت. بالکل. تو وہ تو ابن عباس کا رجحان یہ ہے کہ اس میں آداب جمعہ میں ایک ادب بیان کرنا یہ اصل مقصود نہیں تھا. اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اذیت نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اب اگر یہ صورتحال نہ ہو، آپ کو پسینہ سردی کا موسم ہے یا آپ کام کاج سے نہیں آ رہے، گھر سے ہی آ رہے ہیں، تو پھر اس کا اہتمام آپ نہ بھی کریں تو کوئی شرعاً قابل اعتراض بات. بالکل صحیح. بڑی عمدہ رہی آج کی نشست بھی. فہم حدیث میں فقہائے صحابہ کے رجحانات میں ہم نے چند روایات کا مطالعہ کیا. یہ موضوع ہمارا جاری ہے، اگلی نشست میں بھی اسی موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام. وعلیکم السلام.